Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yawmiddin. Allahumma ja'alna minhum wa minal ladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ameen ya Rabbal Alameen. Thumma amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 51 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آیت نمبر 52 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ جنت کا ڈسکرپشن چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں انٹر ہوتے ساتھ بہترین برانچز کا، بڑے بڑے درختوں کی شاخوں کا، جھکی ہوئی شاخوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہتے ہوئے دریاؤں کا، واٹر فال کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا آیت 52، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، فیہما ان دونوں باغوں میں ہر طرح کے پھلوں میں سے دو جوڑے ہوں گے۔ فیہما، ہما جو آیا ہے یہ جنت کے لیے آیا، جنتان کے لیے آیا ہے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں باغوں میں ہر طرح کے پھلوں میں سے جوڑے ہوں گے۔ پھلوں کے جوڑے کیسے ہوں گے؟ ایک ریگولر ایک ڈائٹ نہیں، وہاں کسی کو شوگر نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پھلوں کے جوڑوں سے مراد ہے، ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا ہے کہ وہاں پر ہر پھل پیئر میں ہوگا، یعنی اگر آپ ایک آم کھا رہی ہیں تو ساتھ میں ڈش میں ایک اور آم بھی رکھا ہوگا۔ بعض اسکالرز نے اس طرح سے کہا کہ ایٹ اے ٹائم، اس کو تو ہم دنیا میں بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک زندڑی ہے، ایک انور رٹول ہے، آپ ایک ساتھ دونوں کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ آم کھائے گا، پھر پلٹ کر جب دوبارہ آم کھائے گا تو اس کا فلیور جو ہے، ایک اس کے میننگ یہ کیے گئے کہ زوجان کا مطلب ہے کہ ہر پھل دو کیٹیگریز میں سائملٹینیسلی آپ کے سامنے اویلیبل ہوگا۔ ایک اس کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ انسان ایک پھل کو انجوائے کرے گا جنت والا، اور جب دوبارہ اس پھل کو کھائے گا تو اس کا فلیور اس کو بالکل مختلف اور مزیدار محسوس ہوگا۔ فاکہہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا اپنی دنیا کی نعمتوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں پھل دیے ہیں، اللہ نے وہاں پر بھی اسی لفظ کو مینشن کیا تھا، فاکہۃن۔ فاکہۃن آپ کو بتایا تھا عربی زبان میں کسی ایسے پھل کو کہتے ہیں، ایسی خوراک کو کہتے ہیں جس کو آپ کھائیں تو آپ کے چہرے پر ایک پلیزنٹ فیلنگز آ جائیں، مسکراہٹ آ جائے۔ فاکہہ عربی زبان میں پھلوں کے لیے بھی آتا ہے، فریش پھلوں کے لیے۔ فاکہہ عربی زبان میں ڈرائی فروٹس کے لیے بھی آتا ہے، میوہ جات کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ساری ویرائٹی جو ہے یہ جنت میں موجود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ڈویلٹی کو لے کر آئے ہیں۔ ہر پھل کا ایک پیئر ہوگا، اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ ہر پھل کے دو سیزنز ہوں گے۔ زوجان سے مراد ہے ہر پھل کے دو سیزنز ہوں گے۔ دیکھیں یہ سب وہ ہیں جس میں انسان اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق ایمبرائڈری کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم چاہو گے۔ تو بہت زیادہ ڈسکرپشن ہم جنت کے پھلوں کا نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ جب دیکھیں گے انشاءاللہ تب اس کے آپ شان میں قصیدے پڑھتی رہیے گا دیکھ کے۔ ابھی تو صرف کوشش کرنی ہے کہ ہمیں یہ انسینٹیو مل جائیں ان آیات سے، اور اس کے بعد ہم ان جنتوں میں پہنچ جائیں۔ دو چیزیں زوجان میں مینلی جو سمجھنے کی ہیں، جنت کی خوراک میں، جنت کے پھلوں میں ابنڈنس اور ویرائٹی ہوگی۔ تو یہ دو اگر میننگز آپ کپلڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو زوجان ڈیول تسنیہ میں یہ دونوں امپیکٹ ملیں گے۔ ابنڈنس ہوگی، بہت زیادہ پھل ہوگا، ویرائٹی کے ساتھ ہوگا، دونوں اینگل آپ کو زوجان میں ملیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو انسینٹیو بھی دے رہا ہے، اور کل کی کلاس کے مطابق اللہ اپنے بندوں کو ان آیات کے پیچھے بہت سی ایسی چھپی ہوئی حقیقتیں بھی بتا رہا ہے جس کے ذریعے اس کے بندے اس دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ there is a great science behind this thing جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی۔ اس میں پہلی خوراک جس کو سورہ رحمان میں مینشن کیا ہے وہ پھل ہیں۔ باربیکیو فوڈ نہیں آئی یہاں پر آپ کے لیے بریانی نہیں آئی، جن لوگوں کو بریانی بہت پسند ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ کو کوئی سویٹ ڈش اور نہیں مل رہی کسی بھی شکل کی کہ بہت اچھا سا جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی موز بنا ہوا ہے۔ پھلوں کی بات آئی ہے۔
اور ہم نے کل دیکھا تھا جیسے ہم نے واٹر فال کے اندر انسان کا فائدہ دیکھا تھا، اسی طرح سے یہاں پر آپ کو بہت ہی بہترین ہدایت مل رہی ہے. انسان کا کام ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ قرآن کو اس ہدایت کے لیے تو پڑھیں ہی پڑھیں جس کے بعد انشاءاللہ عمل کرنے پر ان کو جنت ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو بھی تلاش ضرور کریں. ادھر ایک سیکرٹ موجود ہے. پہلی خوراک سورہ رحمان میں اہل جنت کی جس کو ذکر میں لایا گیا ہے وہ پھل ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسان صحت مند ہے، ہیلدی ہے، تو زیادہ تر لوگ ہیلدی ہونے کی ڈیفینیشن میں یہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار نہیں ہے تو وہ ہیلدی ہے. اگر کسی انسان کو کوئی النس نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ ہیلدی ہے. ہیلدی ڈیفینیشن از فرام دا ورڈ ہول. انسان جو صبح میں اٹھتا ہے اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے الحمدللہ جو اس کی باہر کہیں ظاہر ہو رہی ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو جس کو آپ کہتی ہیں نا وہ چہکتا ہوا اٹھتا ہے، مسکراتا ہوا اٹھتا ہے. اب آپ جب صبح اٹھیں سحری کے لیے تو ذرا اپنے ماتھے کے بل کاؤنٹ کیجیے گا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے. چلے خیر آج کل کی تو معافی ہو سکتی ہے، پتہ چلا 1 ہی گھنٹے کے لیے سوئے تھے یا 2 گھنٹے کے لیے سوئے تھے تو ماتھے پہ بل کی کچھ جسٹیفیکیشن تو آ سکتی ہے. عام دنوں میں محسوس کیجیے گا، یا آپ خود اپنے بارے میں زیادہ اچھا جانتے ہیں. جب آپ صبح اٹھتی ہیں چہکتی ہوئی اٹھتی ہیں، مسکراتی ہوئی اٹھتی ہیں. اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو دیکھ لیں آپ مسکراتی ہیں، آپ کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ سینیریو ہوتا ہے یا مسکراہٹ کا سینیریو ہوتا ہے. میڈیکل سائنس میں اب جب وہ اس کو مینٹل سائنسز کے ساتھ اور مائنڈ فلنس کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں صحت وہ ہوتی ہے، ایک ہیلدی انسان وہ ہوتا ہے جس کو کوئی بیماری بھی نہ ہو اور جو اپنی باڈی مائنڈ اسٹیمنا اپنا پرپز اور اپنا پرپز آف ایگزسٹنس کے ساتھ جب صبح میں اٹھے تو ایک لائیولی پرسنالٹی کے طور پر اٹھے، فریش جس کو آپ کہتے ہیں فریش اٹھے. ہمارے کچھ ماحول میں کراچی کے ماحول میں کیونکہ ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے، خیر اب تو الحمدللہ ہم لوگ سب اے سی میں سونے والے لوگ ہیں تو اتنا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک جنرل فیکٹر آپ کو جو ملتا ہے صحت کی علامت کہ انسان صبح میں چہکتا ہوا اٹھے، اس کا مطلب ہے وہ ایک صحت مند انسان ہے. اب آپ صحت مند انسان بننے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیر آر لاٹس آف ادر فیکٹرز جس کو آپ فوکس میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف سورہ رحمان کی اس آیت سے اپنی زندگی میں کوئی سبق لانا چاہتے ہیں صحت کے اینگل سے، جنتیوں کی صحت بہت اچھی ہوگی، جنت میں کوئی بیمار نہیں پڑے گا، جنت میں کوئی لیب ٹیسٹ نہیں ہوگا، صحیح، اس لیے کہ کسی کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. سو جنت میں کون نہیں ہوں گے؟ ڈاکٹر نہیں ہوں گے. ہاں خوشی خوشی بتایا کریں اپنے فیملی میں موجود ڈاکٹرز کو جنت میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، صحیح، جن کو ہر وقت ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے. تو ایک سمپل چیز، جی اللہ سب ڈاکٹرز کو جنت میں لے کے جائے الحمدللہ، یہ نہیں خدا نہ خواستہ مطلب ہے ان کے پروفیشن کی وہاں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بالکل ہوں گے، اللہ سب ہم سب کو پہنچائے. اس سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے صحت کے اینگل سے ہم بات کر رہے ہیں نا، نیند آپ کی ایک اپروپریٹ ضرور ہونی چاہیے، لیکن نیند اپروپریٹ کتنی ہوگی، نیند کنٹرولڈ کتنی ہوگی، نیند کتنی جلدی آپ کو جو ہے فریش کر دے گی، اس کے لیے میڈیکل سائنس آج ایک ٹرم استعمال کرتی ہے الائیو فوڈ. ایٹ الائیو فوڈ، وہ کھانا کھائیے جو زندہ ہے، اور زندہ کھانا اصل میں را فوڈ کو کہا جاتا ہے. ایٹ را فوڈ. اور اب کہتے ہیں ڈاکٹرز بھی الحمدللہ، نیوٹریشنسٹ آپ کو کانسٹنٹلی الحمدللہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کانسٹنٹلی جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں اور آرٹیکلز اور ریسرچز پڑھنے والے ہیں. اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کو اگر ہیلدی لائف سٹائل گزارنا ہے تو 40 to 50% آف یور ڈائٹ شوڈ بی را ڈائٹ کا، را فوڈ کا مطلب یہ ہے پھل کھائیے، سبزی کھائیے، نٹس کھائیے، اسپراؤٹڈ گرامز کھائیے، جو آپ کو را فارم میں مل سکتا ہے وہ کھائیے، اس لیے کہ یہ را فوڈ جو ہے یہ آپ کو بہت فائدہ دیتا ہے. دس از الائیو فوڈ، اس کو الائیو فوڈ کہا جاتا ہے. اس الائیو فوڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں تھوڑی سی سائنس بتاؤں گی، زیادہ نہیں بتاؤں گی، اب میں ڈر گئی ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ زیادہ ہی سائنٹیفک ہو جاتی ہے کلاس، بٹ ہے سورہ رحمان میں سائنس، میں کیا کروں، سورہ بقرہ میں سائنس نہیں ہے کہیں پر بھی، پر سورہ رحمان میں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں پھل مینشن کیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت میں ہدایت موجود ہے، تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان اس کے اندر سے اپنی زندگی کے خزانے نہ نکال سکے. اللہ نے جب ہمیں را فوڈ کی ایک امپورٹنس جنت میں بتائی، اور آج ہمیں میڈیکل سائنس الحمدللہ اس را فوڈ کی امپورٹنس دنیا میں بھی بتا رہی ہے. آپ کو یہ کھانا کیوں چاہیے؟
اور ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ ہمارے اپنے لائف سٹائل میں سے یہ را فوڈ نکل گیا ہے. آج کل بھی آپ افطار میں دیکھتی ہوں گی اماں اور ابا فروٹ چاٹ کھاتے ہیں, بچے اور نہ ان کو چنا چاٹ کھانی ہے, نہ ان کو دہی بڑے کھانے. برگر کہاں ہے میرا, فرینچ فرائز کہاں ہے میرے, اسپیگیٹی کہاں ہے میری, سب یہ کھانے چل رہے ہیں ان کے کانسٹنٹلی. پاستا کہاں ہے میرا, بس یہ چل رہے ہیں میجورٹی بچوں کے کھانے. جب آپ کوئی کھانا کھاتی ہیں, اور خاص طور پہ جو کھانے ہم کھاتے ہیں جو ہمارا لائف سٹائل ہے, جب آپ کوئی کھانا کھاتی ہیں اور آپ کی باڈی اس کو ڈائجسٹ کرتی ہے تو آپ کی باڈی کچھ انزائم جو ہے وہ ریلیز کرتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے. لیکن سارے انزائمز آپ کی باڈی ریلیز نہیں کرتی. کچھ انزائمز آپ کی فوڈ سے آتے ہیں جو آپ کے جسم میں اس فوڈ کے ڈائجیشن کو ہیلپ کرتے ہیں. اب جو کھانے ہم کھاتے ہیں, قورمہ, بریانی, کڑاہی, آپ نام لیتی جائیں, سب بڑے بڑے کھانے ہیں, پائے, نہاری, مطلب نام لیتے ہیں. اور ہمارا ریگولر بھی جو گوشت بنتے ہیں, جو ہم بھنا ہوا گوشت گھر میں بناتے ہیں, تو وہ بھون کے اس کا حال برا ہو جاتا ہے نا. یہ ہم جو کھانے کھاتے ہیں یا جو ہمارے بچے کھانے کھاتے ہیں, سارے فاسٹ فوڈ, جب آپ یہ کھانا کھاتے ہیں اس کھانے میں وہ انزائم برن ہو جاتے ہیں جو را فوڈ سے اگر آتا. آپ نے ایک سیب کھایا, اب جب سیب آپ کے جسم میں جائے گا تو کچھ انزائم آپ کے جسم میں سے ریلیز ہوں گے اور کچھ اس سیب میں سے ریلیز ہوتے ہیں, اور دونوں مل کر اس فوڈ کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. آپ نے ایک برگر کھایا, اب اس برگر کے اندر جو پیٹی لگا ہوا ہے, آپ کا برگر پیٹی, اس کی کوکنگ کی وجہ سے اس کے انزائمز ختم ہو گئے. تو جب آپ یہ برگر کھاتے ہیں, اب باڈی میں جب یہ ڈائجیشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو وہ انزائم مسنگ ہوتے ہیں جو کھانے سے آنے تھے. تو اب باڈی کیا کرتی ہے, اب باڈی مزید اس کو ان انزائمز کو بھی بناتی ہے. بجائے اس کے کہ کھانا آپ کو طاقت دیتا, الٹا آپ اپنی باڈی کو ٹراما میں لے آتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اس طرح کے کھانے کھانے کے بعد ایک پیالہ بھر کے آپ نے سیلڈ کھایا یا آپ نے فروٹ چاٹ کھایا, اس کے مقابلے میں آپ نے ایک برگر کھایا. برگر کھانے کے بعد آپ گرتے پڑتے ہیں. یہ گرتے پڑتے کیوں ہیں؟ یا جب بھی آپ کھانا کھانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت سلو, آپ کی پوری مشینری سلو ہو گئی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے بس صوفے پہ ٹیک لگا کے گر جاؤں کہیں پہ, یا کہیں فوراً ٹیک لگا لوں. یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ بیکاز آپ کی باڈی ٹراما میں آ رہی ہوتی ہے, ایکسٹرا انزائم بنا رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کی باڈی کو طاقت ملتی کھانا کھا کے, الٹا جب ہم اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں ہماری باڈی اور تھکتی ہے, اور زیادہ اسٹیمنا استعمال کرتی ہے, اور یہ کھانا جس نے بظاہر ہمیں طاقت دینی تھی زیادہ تر یہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوراک سے ہمیں ہنٹ دیا ہے, ایٹ را فوڈ, پھل, سبزی, نٹس زیادہ کھائیں. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ اپنے نٹس کا ریشو ڈیلی یوز کر رکھ سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے نٹس صرف سردیوں میں کھائے جائیں. یہ پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کیوں مت بنی ہوئی کہ گرمیوں میں نہیں کھا سکتے ہیں. پانی کا انٹیک اچھا رکھیے, پانی اچھا پئیں, اور ایک ہینڈ فل آف نٹس, ایک مکسچر آف نٹس آپ کا ہمیشہ سے آپ کی زندگی کا حصہ رہنا چاہیے, جس کو آپ ڈیلی بیسس پر کھائیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی صحت پر بہت اچھا فرق پڑے گا. تو اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوراک بتا کے ہمیں قرآن میں جہاں یہ ہدایت دی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کر کے, اللہ کی گائیڈنس اڈاپٹ کر کے اس جنت کے اہل بن جاؤ, وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ہماری فزیکل اسٹرینتھ کے لیے بھی اس میں سبق موجود ہے. ہم ایسی خوراک, ایسی غذا کھائیں جو ہمارے جسم کو نرش کرے, جو ہمارے جسم کو طاقت دے, جو ہمارے جسم کے اندر اسٹیمنا ڈیولپ کرے, تاکہ ہم اپنے جسم کو اس کی اسپرچل ریکوائرمنٹ میں آگے بڑھا سکیں. آپ کی اسپرچل فوڈ قرآن ہے, اور آپ کے جسم کی خوراک وہ ہیلدی کھانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پیدا کیا ہے. جب آپ اپنے جسم کو وہ چیز دیں گی جس میں آپ کے جسم پر طاقت زیادہ لگے گی تو بیماریاں جلدی حملہ کریں گی, کوالٹی آف لائف زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اگر آپ اپنے کار انجن میں پیٹرول ڈالنے کی بجائے اورنج جوس ڈال دیں گی تو کار چلے گی. اسی طرح سے اگر آپ نے اپنے جسم کے اندر ناکارہ کھانا زیادہ ڈالنا شروع کر دیا تو بیماریاں تیزی سے حملہ کریں گی اور آپ کی کوالٹی آف لائف جلدی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو یہ بینیفٹ آف را فوڈ آپ کو اس آیت میں الحمدللہ ان ہڈن فارم, انڈائریکٹ فارم مل رہا ہے. جتنا آپ را فوڈ کھاتے ہیں اس سے آپ کی باڈی ہائیڈریٹڈ رہتی ہے, آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کنٹرول میں رہتی ہے اور شارپن ہوتی ہے, آپ کی نیند آپ کے کنٹرول میں آنا شروع ہو جاتی ہے,
اور آپ بہت زیادہ جو ہیں وہ لیتھارجک محسوس نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ہمارے لیے خزانہ رکھا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں فیہما من کل فاکہۃ زوجان کی، وہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم جنت کے پھلوں کا زیادہ ڈسکرپشن بتا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ جنت کے پھل اور دنیا کے پھلوں میں صرف ایک چیز ریزمبل کرتی ہے اور وہ نام ہے. نام یا بہت سے بہت شکل، کلر بھی ایون جنت کے پھلوں کے بہتر ہوں گے، اور ذائقے میں تو وہ ڈسکرائب کرنے میں آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ انسان ان کو خود انجوائے نہ کر لے. تو اہل جنت کے لیے بہت سے انعامات بتائے گئے. جنتیوں کے پھل جیسے الگ ہوں گے، جنتیوں کے لائف سٹائل الگ ہوں گے. جنت میں ہم پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں کھائیں گے، جنت میں بھوک نہیں لگے گی. دیکھیں بھوک ایک اذیت ہے، بھوک لگ رہی ہو اور آپ کو کھانا یا پانی نہ ملے، اٹس اے پینفل تھنگ. جنت میں جنتی بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، انٹرٹینمنٹ میں کھائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، منچنگ کرنے کے لیے کھائیں گے. دیٹس دا رائٹ ورڈ، منچنگ کرنے کے لیے کھائیں گے. جنتیوں کو ایسی بھوک نہیں لگے گی کہ جو وہ ہیں اتنے سارے پھل ایک ساتھ کھا جائیں کہ کہیں بس میں فل ہو گیا اب جگہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا. جنت میں آپ منچنگ کریں گے، انجوائے کریں گے، تھوڑا تھوڑا کھائیں گے. جنت کے جو لوگ ہوں گے وہ جو خوراک کھائیں گے وہ آٹومیٹک ڈیزالو ہو جائے گی، اس لیے کہ جنتی نجس نہیں ہوں گے، ان کو باتھ روم سے جانے پڑیں گے. جنتیوں کا معاملہ بالکل الگ ہوگا. بعض اوقات ہم اس کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں کہ جب ہم وہاں پہنچیں تو ہم اس کو بہترین طریقے سے انجوائے کر سکیں. اہل جنت جنت میں انٹر ہوں گے، برانچز ہوں گی، دریا ہوں گے، اور بہترین خوراک ہوگی پھلوں کی شکل میں. اس کے بعد آگے فرمایا آیت 53 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مینشن کر دیا انسانوں اپنی دنیا کی زندگی میں تھک تو سبھی رہے ہو، بہتر ہے اس تھکن کے اندر اللہ کی اطاعت شامل کر دو. روتے تو سب ہیں، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ اگر رونا بھی آئے تو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے رونا آئے؟ کم سے کم کوئی دل کو تسلی دینے والے الفاظ تو اللہ کی طرف سے ہمیں محسوس ہو سکیں گے. لڑتے تو سبھی ہیں، بہن بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں یا میاں بیوی ہوں. کیا بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہی ہمارے لیے زندگی میں یہ آزمائشیں آئیں تاکہ ہمارے لیے دوبارہ کھڑے ہو جانا، اپنے لیے کوپنگ میکنزم تلاش کرنا آسان ہو جائے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے قرآن، جس کی ہر آیت کے پیچھے آج کے انسان کو اس کی زندگی کی کوالٹی مینٹین کرنے کا طریقہ دے دیا گیا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا اپنی زندگی میں اطاعت کا رنگ شامل کر لو، تمہاری نعمتیں تمہیں نعمتیں محسوس ہونے لگ جائیں گی. اب آپ کو جنت کا ایک طرح سے سٹنگ ایریا نظر آ رہا ہے. ابھی تک آپ کو انٹرنس نظر آئی تھی، جب وہ انٹر ہوئے تو ان کو کس طرح کا انوائرمنٹ نظر آیا. اس کے بعد آپ کو درختوں کے بعد دریا نظر آئے، پھل نظر آئے، اور اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جنتی پھل کھائیں گے، کہاں بیٹھ کر کھائیں گے. آیت نمبر 54 متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. جنتی لوگ اپنے فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے اور جن کے اوپر کشنز ہوں گے جن کی لائننگ رچ سلک کی ہوں گی، اور وہ اپنے باغوں کی شاخوں سے جو میوہ انجوائے کریں گے وہ شاخیں جھکی جا رہی ہوں گی. یہ جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں متکئین اور بطائنها، اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف اسکالرز نے مختلف تفاسیر کی ہیں. بعض اسکالرز کہتے ہیں بطائنها یہ بتا رہا ہے کہ فروشن صرف اور صرف کارپٹ نہیں ہوگا. عربی میں فروش کارپٹ کو کہتے ہیں، لیکن اسکالرز یہ بتاتے ہیں، مختلف تفاسیر آپ کو ملتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ کی کمفرٹ لیول کو ڈیفائن کیا گیا ہے. ان کے بیٹھنے کی جگہیں اتنی کمفرٹیبل ہوں گی کہ جو ان کے کشنز ہوں گے اس کے اندر جو لائننگ ہوگی وہ رچ سافٹ سلک کی ہوگی یا رچ سافٹ بروکیڈ کی ہوگی. لائننگ کی بات ہے. ریکلائنرز پر کشنز پر جہاں بیٹھیں گے وہ بیسٹ کشنز ہوں گے. بطائنها من استبرق، بطن کہتے ہیں سٹمک کو، با تو نون، بطن کی جمع بطائنو آئی ہے، سٹمک کو کہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کسی صوفے کا سٹمک کیا ہوگا؟ جو اس کی فلنگ ہے. کسی کشن کا سٹمک کیا ہوگا؟ جو اس کی فلنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کاؤچز کی اور یوں کہہ لیجئے ریکلائنرز کی فلنگ کی بات کی ہے
کہ فلنگ سافٹ سلک کی ہوگی. استبرق پرشین ورڈ ہے جو عربی زبان میں آیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سافٹ سلک یا بہت سافٹ بروکیڈ، چمکدار والا بروکیڈ. یعنی بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انٹرنل چیز کا بتایا کہ فلنگ بھی اتنی ہائی کوالٹی کی ہوگی تو تم کیا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کا آؤٹر لک کتنا زیادہ خوبصورت اور آنکھوں کو انجوائے کرانے والا ہوگا. تو اس کا ذکر کیا. متکئین علی فرشن، متکئین لٹرلی مینز ریکلائننگ. عربی میں کہتے ہیں اتکا، جس میں آپ ایسے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ جاتے، جس میں آپ نہ سیدھے بیٹھے ہو نہ لیٹے ہوئے. یہ جو ہمارا لیزی بوائے ہوتا ہے، لیزی بوائے جو آپ کا صوفہ ہوتا ہے، یہ اس کی بہترین شکل ہے. اب تو ہیڈ ریسٹ بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں صوفوں کے اندر بھی. عام صوفے بھی جو آنے لگ گئے ہیں اس میں آپ کا ہیڈ ریسٹ بھی ایڈجسٹیبل ہے، بیک ریسٹ بھی ایڈجسٹیبل ہے، آپ کا فٹ ریسٹ بھی ایڈجسٹیبل ہے. تو جب دنیا کے اندر انسان اتنی ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گیا تو جنت کے اتکا کا اینگل کیا ہوگا آپ اور میں اس کو ایگزیکٹلی امیجن نہیں کر سکتے. اتکا عربی زبان میں کہتے ہیں جب انسان بہت کمفرٹ کے لیول پر ریلیکسنگ پوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، نہ لیٹا ہوتا ہے اور نہ ہی بیٹھا ہوتا ہے. یہ ایک اپنے آپ کو ریلیکس کرنے والی کیفیت ہے جس کا بتایا گیا. یعنی اہل جنت کی جو سٹنگ ہوں گی، جو ان کا سٹنگ ایریا ہوگا، بالکل ریلیکس کرنے والا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں بہت تھک کے آئے ہیں. دنیا کی زندگی میں کانسٹنٹ سٹرگل تھی، دنیا کی زندگی میں مستقل جد و جہد تھی. کہیں میری زبان سے غلط بات نہ نکل جائے، کہیں میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں میں اپنا کوئی حق جو ہے وہ کہیں ادا نہ کر سکوں، کہیں میری وجہ سے کوئی انسان دین سے دور نہ ہو جائے، کہیں میری کوئی نماز ادھوری نہ رہ جائے، کہیں میری کوئی عبادت میرے منہ پر واپس نہ مار دی جائے. وہ لوگ جو دنیا میں تھکتے تھے، عبادت کی کریونگ رکھتے تھے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے جذبے کی وجہ سے اپنے وقت کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کرتے تھے کہ اللہ کو حساب دینا ہے اس وقت کا، اللہ ان کی محنت کا ان کو بہترین پھل دے گا. ساری تھکن ان کی ان ریکلائنرز پر بیٹھ کر، ان کاؤچز پر بیٹھ کر، ان کشنز پر بیٹھ کر، ان کارپٹس پر بیٹھ کر ختم ہو جائے گی. اللہ قدردان ہے. جو ہم آج تھکتے ہیں، جو آج ہمیں دین کے راستے پر سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کتنا عمل کروں، کیسے عمل کروں، کیا موٹیویشن اپنے لیے گیدر کروں، کیسے کلاسز جوائن کروں، کلاس میں نہیں جا سکتی تو کیسے گھر میں وقت سیٹ کروں کہ میں کوئی آڈیو سنوں اور اپنے اخلاق میں بہتری لاؤں، کتنا میں لوگوں کو معاف کروں، کتنا میں اپنی عبادات میں اپنے آپ کو فکس کروں. یہ ایک کانسٹنٹ سٹرگل ایک مومن کی زندگی میں رہتی ہے. اور ہم میں سے ہر انسان اپنی اپنی سٹرگل کو جانتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، پھر بھی کتنی مرتبہ گرتا ہے، پھر کتنی مرتبہ کھڑا ہو کر پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور پھر ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں اب اچھے کام کرنے کی طرف آگے بڑھوں گی. یہ زندگی کانسٹنٹلی اسی کشمکش میں رہتی ہے. تو اللہ ایسے بندوں کو بہت قدر کے ساتھ بہترین جنتیں عطا فرمائے گا کہ ان کی زندگی کی ساری تھکن ختم ہو جائے گی. اللہ ان کو کمفرٹ دے گا جو دیر پا ہے، آرام دہ ہے اور خوبصورت ہے. اللہ جس جنت کا ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے اس میں بھی ہمارے لیے ایک دنیاوی سبق ہے. ایک تو یہ سمجھ آ گیا کہ جو اللہ کے راستے پر تھکیں گے ان کے لیے آگے آرام دہ جنتیں ہیں. یاد ہے آپ کو میں نے پچھلی کلاسز میں یہ جملہ بتایا تھا کہ جو اپنی زندگی کو صرف اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں تاکہ ان کا انجوائمنٹ لیول جو ہے وہ ہمیشہ اچیو ہوتا رہے، آخرت میں ان کے پاس اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی چوائسز نہیں ہوں گی. اور جو اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، آخرت میں اللہ ان کو ایسی جگہوں پر داخل کرے گا جہاں وہ خوب ریلیکس کریں گے، جو دل کرے گا کریں گے، جو دل کرے گا کھائیں گے. اور جیسے چاہو کا سلوگن آپ اپنی جنت میں اپنے ہر دیوار پر لکھ لیجیے گا، خوشی خوشی جیسے چاہو جیو. اگر جیسے چاہو جیو کہیں اپلائی کرتا ہے اس پوری کائنات میں تو وہ جنت ہے، وہاں اپلائی کرتا ہے. تو ایک تو یہ سبق ہے. دوسرا دنیاوی لحاظ سے ہمیں ہدایت کیا مل رہی ہے اسی آیت کے اندر. فوکس کیجئے.
جو اللہ تعالیٰ نے یہاں الفاظ استعمال کیے ہیں بطائنها من استبرق، ان کی انر لائننگ سافٹ سلک کی ہوگی. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب انر لائننگ اتنی پیوریفائڈ ہے تو آؤٹر کتنی خوبصورت ہوگی. اس کا مطلب ہے جنت انسائڈ آؤٹ پیور ہوگی. تو جو جنت کے ایلیجبل ہوں گے یہ ان کی کوالٹی ہوگی کہ وہ انسائڈ آؤٹ کیسے ہوں گے؟ پیور ہوں گے. اہل جنت بننے کے لیے آپ کو اور مجھے انسائڈ آؤٹ پیور ہونا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے آج کے لیے تمام انسانوں کو دعوت دے دی کہ اگر تمہیں اس پیور جنت میں آنا ہے تو یہ اسٹرگل شروع کر دو. جنرلی ہم اس دنیا میں اگر صرف چیزوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہم چیزوں کی آؤٹر اپیئرنس پر بہت فوکس کرتے ہیں. اندر کچھ بھی بھر دو، آؤٹر اپیئرنس بہت اچھی ہونی چاہیے. اور جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جس لیول کے، جس طبقے پر، جو جتنا بھی جس جگہ پر کر رہا ہے، جس کی جتنی جورسڈکشن چلتی ہے، اوپر سے چیز اچھی کر دی، اندر سے جو ہے وہ خراب چیزیں ڈال دیں. دس از اے کامن فیکٹر. اسی طرح سے انسان انڈیویجولی بھی یہی کام کرتا ہے. باہر سے ہم بہت صاف ستھرے، باہر سے ہم بڑے پیور، باہر سے ہم بڑے کلین نظر آتے ہیں. اور اگر ہمارے ذہن کے خیالات اور ہمارے دل کے اندر دوسروں کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں اگر وہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں، کیا تب بھی ہم خوبصورت نظر آئیں گے؟ تب ہم خوبصورت نظر نہیں. اگر ہمارے گناہ جو ہم کرتے ہیں اور لوگوں کی نظروں میں نہیں آتے، اگر وہ گناہ ہمارے جسم پر ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں، تب بھی ہماری فزیکل خوبصورتی کسی کو نظر نہ آ سکے، اس لیے کہ ہمارے گناہ کہیں زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے اگر اہل جنت بننا ہے تو اپنے آپ کو انسائڈ آؤٹ خوبصورت بناؤ. اپنے دلوں کا تزکیہ کرو، اپنے تھاٹ پیٹرن کا تزکیہ کرو، اپنے تھاٹس میں اچھی باتیں سوچو. دیکھیں اس میں ایک بہت لاجیکل بات مجھے لگتی ہے. ایک مرتبہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، وہ کوئی دینی کتاب نہیں تھی، اچھی کتاب تھی، مائنڈ سائنسز کی کتاب تھی. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انسان کا ذہن جس طرح سے بنایا گیا ہے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس میں خیالات نہ آئیں. ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان اور آپ کی زبان آپ کے دل اور دماغ کی کھڑکیاں ہیں. جو آپ اس میں پور کرتے ہیں اسی ڈائریکشن پر دل اور دماغ چلنا شروع کر دیتا ہے. صحیح؟ لیکن اس کتاب میں ایک بات بڑی اور اچھی ڈیپ لکھی تھی. بعض اوقات آپ خود بہت قرآن پڑھے ہوتے ہیں، یو کین کنیکٹ دیز بوتھ تھنگس، سیکولر اور جو جس کو آپ ریلیجس کہہ سکتے ہیں. ایک طرف قرآن ہے جو کہتا ہے کہ آپ کے کانوں سے جو چیز بھی آپ کے دل میں یا دماغ میں جائے گی وہ ایک امپرنٹ چھوڑ دے گی. آپ کی آنکھوں سے جو چیز آپ دیکھیں گی وہ آپ کے کانوں کے ذریعے ہوتی ہوئی، آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہوئی آپ کے دل اور دماغ پر امپرنٹ چھوڑ دے گی. دوسری طرف مائنڈ سائنس کی کتاب یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے، کیونکہ وہاں ریلیجن نہیں ہے نا، انسان اپنے ذہن میں آنے والے تھاٹس کو روک نہیں سکتا، لیکن وہ رک کر ان کو فلٹر ضرور کر سکتا ہے.